بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں کہانی جینے کی حسرت کا چوتھا حصہ۔ میں نے اسے ساری صورتحال سمجھائی، بتایا میں بھی فرشتہ نہیں ہوں۔ اگر یہ دولت مجھے راس آ جاتی تو میں مرتے دم تک اسے کلیجے سے لگا کے رکھتا، مگر مجھے یہ یقین سا ہو گیا ہے کہ یہ اراضی میرے پاس رہی تو میری ساس مجھے زہر دے کے مروا دے گی۔ وہ اپنی دولت مند بیٹی کے پیسوں پہ عیش کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ جب بیٹی کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے تو اسے میری قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی۔ وہ مجھے زہر دے گی تو خود بھوکوں مرے گی۔ میرے پاس تو تھوڑی بہت زمین ہے، وہ میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی ہے تاکہ وہ خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے اور خوشی خوشی تمہیں زمین دے دے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، پہلے تم بلقیس بانو سے ملو، وہ زمین کی منتقلی کے سارے احوال سے واقف ہیں۔ تم اس سے یہ ہرگز نہ کہنا کہ میں نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ بتانا کہ تمہارے رشتہ داروں نے زمین کے اصلی کاغذات تمہارے حوالے کر دیے ہیں، جس کی رو سے تم زمین کے مالک ہو۔ ان کاغذات کے ملنے کے بعد آپ کے سارے کاغذات جعلی ثابت ہو جائیں گے، اس لیے بہتری یہی ہے کہ آپ خاموشی سے زمین واپس کر دیں، ورنہ ساری زمین سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ تم مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھے آئے ہو۔ وہ عمر میں میرے برابر تھا مگر عقل اور ہمت میں کم لگتا تھا۔ کہنے لگا، مجھے قانونی زبان بولنا نہیں آتی۔ میں نے کہا، کمال ہے یار، تم ڈی سی آفس میں گھاس کھودتے رہے ہو، تمہیں دو عورتوں کے سامنے اپنا حق مانگنا بھی نہیں آتا۔ وہ بولا، بھائی مصیبت یہی ہے کہ میں عورتوں سے بہت گھبراتا ہوں، بچپن سے لاوارثوں کی طرح پلا ہوں۔ باپ نے دیر سے شادی کی، ماں پیدا کر کے مر گئی، باپ بھی زیادہ دن نہ جیا۔ نانی نے لڑکیوں کی طرح پرورش کی، باہر کھیلنے نہ دیا، لڑکوں سے بھی دور رکھا، لڑکیاں ویسے ہی دور رہتیں۔ نانی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اکیلا رہ گیا ہوں، نہ کوئی دوست ہے نہ بھائی۔ تمہارا خط ملا، پہلے میں اسے کسی دوست کا مذاق سمجھا، جب بار بار پڑھا تو یقین آنے لگا، پھر میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تمہارے حکم کے مطابق بلقیس بانو سے بات کر سکوں۔ یہی نام ہے نا تمہاری ساس کا؟ میں نے کسی نہ کسی طرح اس بدھو کو الٹا ان عورتوں سے ملنے پہ آبادہ کیا۔ اس سے کہا کہ اس دوران میں بالکل بے خبری کا مظاہرہ کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں ان ماں بیٹی پر تمہاری آمد کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے مشورہ لیں گی یا خود وکیل کریں گی؟ اس طرح ان کی سوچ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر سکتی ہیں۔ میں ڈیرے پہ رہوں گا، اگر زیادہ پریشانی ہوگی تو مجھے بلوا کر سارا معاملہ میرے سامنے رکھ دیں گی۔ اگر خود نپٹنا چاہیں گی تو میں خاموشی سے ان کا تماشا دیکھوں گا۔ تم مجھے ساری رپورٹس دیتے رہنا، مگر کوشش یہ کرنا کہ انہیں یہ خبر نہ ہو کہ میں اس معاملے میں ملوث ہوں یا میرے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ انہیں شبہ بھی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اسے یہ راستہ بتایا ہے اپنے گھریلو سکون کو بچانے کے لیے۔ میں نے اپنی ساری دولت کی بازی لگا دی تھی اور یہ سب کچھ میں نے بڑی سوچ سمجھنے کے بعد کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی یہ سن کے دہل جائیں گی کہ ان کے ہاتھ سے ساری اراضی چھننے والی ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے انہیں میری مدد درکار تھی، سو وہ آئندہ مجھے مارنے یا دور کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لائیں گی۔ یہ معاملہ 2-3 سال تک عدالت کے راستے بھی طوالت پکڑ سکتا تھا۔ اگر ان عورتوں کا رویہ بہتر ہوا تو اشرف سے سمجھوتے کی بات کر کے اسے زمین بانٹنے پہ بھی آمادہ کیا جا سکتا۔ ویسے اللہ کا فضل تھا کہ اگر یہ اراضی چلی بھی جاتی تب بھی میں اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے خریدی ہوئی زمین پہ کاشت کر کے دال روٹی آرام سے چلا سکتا تھا۔ میں نے اپنے سکون کے حصول کے لیے زمین کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اشرف بلقیس خالہ سے بات کرنے چلا گیا، 2 روز بعد واپس آیا، بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، بلقیس خالہ تو بڑی نرم دل نکلیں۔ کہنے لگیں، ابھی ہمارا داماد گھر پہ نہیں ہے، وہ آ جائے تو اس معاملے پہ کھل کے بات کریں گے۔
اشرف نے مزید بتایا کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ آیا ہے، مگر جب تک اس کا کام نہ ہو جائے وہ چھٹی پر بڑھاتا چاہتا ہے۔ اس شہر میں اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں، اس لیے رہائش کا مسئلہ پریشان کن ہے۔ میں نے اسے اپنے ایک ملنے والے کا پتہ دے دیا، اس نے چھوٹا سا ہوٹل قائم کیا ہوا تھا۔ گاؤں کے لڑکے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، وہ ماہانہ رقم دے کے اس کی خوراک وغیرہ کا بندوبست بھی کر دیتا تھا۔ اشرف مجھ سے مزید مشورے لے کے چلا گیا۔ میں نے اس سے سمجھایا ابھی زبانی بات چیت جاری رکھے، اگر بلقیس بانو مجھ سے اس سلسلے میں بات کرے گی تو میں اسے مفید مشورہ دوں گا۔ حسب معمول ہفتے کے روز میں میاں والی گیا، میرا وہاں ہفتے بھر قیام کا ارادہ تھا۔ بچے بیمار تھے، انہیں اسپتال لے گیا۔ چھوٹی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا، وہ مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ فریدہ کچھ چپ چپ سی تھی۔ میں حسب معمول کھانا بازار سے منگوا کے کھاتا، گھر کا کھانا بغیر ٹیسٹ کیے کھا نہیں سکتا تھا۔ بالکل خالہ بڑے اتفاق سے ملی، کہنے لگیں بیٹے کب تک زمینوں میں الجھے رہو گے، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیا کرو، بچے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا خالہ انہی کے مستقبل کی خاطر تو یہ بیابان میں پڑا رہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ کر جاؤں۔ شاید میرے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ بلقیس خالہ نے بات آگے نہ بڑھائی اور اٹھ کے چلی گئیں۔ میرا خیال تھا وہ زمینوں والا موضوع چھیڑ کے اشرف کے بارے میں بتائیں گی، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ میرے آگ لگ گئی، سوچا جب تک یہ خود منہ سے نہ پھوٹیں گی میں بھی زبان نہیں کھولوں گا۔ اراضی کے کاغذات فریدہ کے پاس رکھے ہوئے تھے، فی الحال ان کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے میں 4 روز رہ کر چلا آیا۔ دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ کیسی گھنی عورتیں ہیں، شاید اس مسئلے کو آسان سمجھ رہی ہیں۔ اشرف کو قانونی نکتے بتا دوں گا، پھر سمجھ میں آئے گی کہ یہ مذاق نہیں، سچ ہے کہ زمین ہاتھ سے جا رہی ہے۔ تب میرے ہاتھ پاؤں جوڑیں گی۔ بچی کی فکر بھی ہو گئی تھی، گو اب اس کا بخار اتر گیا تھا، مگر پھر بھی وہ توجہ کی مستحق تھی۔ فریدہ کی رکھائی نے خاصا مجروح کر دیا تھا۔ اشرف بھی ملنے نہ آیا، شاید وہ واپس گجرات چلا گیا۔ کہہ رہا تھا اگر چھٹی نہ بڑھ سکی تو جانا پڑے گا، وہاں 1 ہفتے کام کر کے پھر چھٹی لے کے آؤں گا۔ 2 ہفتے ہو گئے، اشرف نہ آیا۔ میرا بھی جی اچاٹ ہونے لگا کہ جب اسے اپنی زمین کی پرواہ نہیں تو میں کیوں بھاگتا پھروں۔ زمینوں پہ کام بڑھ گیا تھا۔ میں نے مزارے کو گھی دے کر گھر بھیجا کہ بچی کی خیریت معلوم کر کے آئے، اور شام کو منہ لٹکا کے آ گیا۔ کہنے لگا گھر پہ تو تالا پڑا ہوا ہے۔ میں نے پڑوس سے معلوم کیا، انہوں نے بتایا 2 روز پہلے اس گھر والے ٹرک میں سامان لاد کے کہیں چلے گئے ہیں۔ رات کو ٹرک آیا تھا، لوگوں کو صحیح صورتحال کا پتہ ہی نہ چلا۔ میرے لیے رات کو ٹکنا مشکل ہو گیا۔ ڈیرے سے 2.5 میل پیدل چل کے سڑک آتی تھی، وہاں سے شہر کے لیے لیاری ملتی تھی۔ رات کو مسافر بسیں اکا دکا چلتی تھیں۔ مزارے نے سمجھایا کہ صبح جا کر پتہ کر لینا، سردی کی راتوں میں سڑک پہ کب تک کھڑے رہا جا سکتا ہے، کوئی لاری آئے یا بھی نہ۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ صبح پہلی لاری پکڑ کے گھر پہنچا تو تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے 24-25 سال کا ایک نوجوان روزانہ آ رہا تھا، صبح آتا تھا، شام تک رہتا تھا۔ تمہاری بیوی بھی کئی بار اس کے ساتھ بازار گئی، ٹرک بھی وہی لے کے آیا۔ بلقیس خالہ نے محلے والوں کو یہ بتایا کہ وہ مکان چھوڑ رہے ہیں، اسے بیچنے کا ارادہ ہے۔ میں نے اس نوجوان کا حلیہ پوچھا۔ چھوٹا قد، کالی داڑھی اور چمکتی ہوئی تیز آنکھیں، یہ اشرف کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنوں سے بچھڑے 11 سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اشرف انہیں اغوا کر کے پشاور لے گیا، وہاں سے اس نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دیا اور اسی دوران مجھ پر ایک اور جھوٹا مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ جب تک میں سنبھلتا مجھ پر بیماری نے حملہ کر دیا۔ میرے پاس رہ کیا گیا تھا کہ میں مقابلہ کرتا۔ 6 مہینے لاوارثوں کی طرح اسپتال میں رہا، قانونی تقاضے پورے نہ ہو سکے اور فریدہ نے یک طرفہ کارروائی کے بعد طلاق لے کر
اشرف سے شادی کر لی، یہ تھا ان نیکیوں کا انجام جو میں نے فریدہ سے کی، اشرف سے کی، بلقیس بانو سے کی۔ ان 11 سالوں میں میری صحت، میری فکر، میری ہمت سب ٹوٹ کر بکھر گئی۔ سنا ہے میری بچی سائیکہ جوان ہو چکی ہے، لڑکا بھی بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے آخری بار سائیکہ کو ٹائیفائڈ کی بیماری میں دیکھا تھا، وہ اپنی کمزور باہیں میرے گلے میں ڈال کے کہہ رہی تھی، ابا مت جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں آپ کے ساتھ نہیں رہتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس سے میری آخری ملاقات ہے، اسے اپنی گود میں بھر کے ساتھ لے جاتا۔ ندیم جیسے بڑا ہو کر میرا بازو بننا تھا، اب غیروں کا سہارا بن گیا۔ میں یہاں تنہا چھوٹی سی جھگی میں پڑا ہوں، اس کی یادوں میں بسی دھندلی صورتوں سے وقت کی گرد جھاڑتا رہتا ہوں۔ مقدمے بازی میں مکان بکا، عزت نیلام ہوئی، اگر بیمار نہ پڑتا تو شاید بچے ہی واپس لے لیتا، پر اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اس آس پر آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں کہ سائیکہ اور ندیم میرے بچے مرنے سے پہلے ایک بار میرے پاس آ جائیں، مجھ سے لپٹ کر ابا کہہ دیں تو شاید برسوں کا لٹا سکون کچھ لمحات کے لیے مل جائے۔ اس کے بعد بے شک موت آ جائے، پھر مجھے جینے کی حسرت نہیں رہے گی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آپ کی دعا کی طلبگار۔